أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل جہاں ہم نے اختتام کیا تھا وما یضل به الا الفاسقین کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا سوائے فاسقوں کے۔ اب فاسق کا ذکر ہو رہا ہے کہ فاسق ہیں کون۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت ہے الذین، جو لوگ ینقضون، توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ یہ عہد کون سا تھا؟ کچھ مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عہد وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے آسمانوں پر لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ان کی تمام ذریت کو نکالا ان کی پشت سے، تو پھر سب کو وادی نعمان میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے عہد لیا، جس کا سورہ اعراف میں آگے تفصیل ذکر آ جائے گا کہ اللہ نے کہا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ ہے۔ اب کلمے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر ہم نے اپنے اپنے معبود دنیا میں کیوں گھڑ لیے؟ جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں تو ان کی انسٹرکشنز کو ہم لوگ فالو کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے گزاریں؟ دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو ہی حاکم بنا لیا ہے۔ اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننے کے بجائے وہ خود کو حاکم بنا بیٹھا ہے، بغاوت اور سرکشی کرنے پر اتر آیا ہے۔ دوسری صفت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ وہ کاٹ ڈالتے ہیں یا توڑ ڈالتے ہیں جو ان کو اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ، ان یوصل، کہ یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ مگر یہ تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ، ہماری کتاب کے ساتھ بہت کمزور ہے۔ اگر ہم نے اس تعلق کو اللہ اور اس کتاب کے ساتھ جوڑا ہوتا تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی جوڑتے۔ آج انسان بھائی اپنے بھائی کو مار رہے مال کی طلب میں، اپنی ذاتی غرض کے لیے وہ انسانی تمام اخلاقی حدود کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ آج کل گھر گھر میں لڑائی ہے، بھائی بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہن ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ساس بہو کی لڑائی، نند بھابھی کی لڑائی۔ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ اگر ہم نے دین کی روح کو سمجھا ہوتا تو آج ہمیں کسی سے اختلاف نہ ہوتا۔ ہم لوگ اللہ کی ہر رضا میں راضی ہوتے۔ کسی نے اگر ہمارا حق مار دیا ہے تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو کے اس کو معاف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری شریعت کا فلسفہ بھی یہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ حقوق اللہ کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو خالق اور مالک مانا جائے، حاکم مانا جائے اور اس کے بندے بن جائیں، تابع دار۔ اور بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ ہم سب آپس میں ایک برابری کی سطح پر بھائی بھائی بن جائیں۔ لیکن آج کل اس حق کو کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے اندر ہی اپنے تمام معاملات کو سمیٹ لیں۔ تیسری صفت ہے یفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہی جو دنیا میں فساد کا باعث ہیں، کہ ایک تو اللہ کی اطاعت سے ہم لوگ باغی ہو گئے اور دوسرے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے، جس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ اب اگر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم تھے مردہ، احیاکم، بس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیسے تم اللہ کی قدرت کا، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہو کہ جب تم مردہ تھے، یعنی کہ جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، اور ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہا، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر گوشت، اور پھر ہڈیاں، اور ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھ گیا، اور پھر انسانی شکل۔ 4 ماہ بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نے زندگی دی اور ہم اس دنیا میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مارے گا جب ہم
اپنی طبعی موت مریں گے، پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور پھر ہم اس دن اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ تو کیا ہم نے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کیے کہ آج ہم اس اسٹیج کے لیے تیار ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں؟ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ جب قبر میں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں دوبارہ روح ڈالیں گے اور فرشتے آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، تو کس دین پر تھا؟ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ دل سے ایمان لائیں گے، تو ان سوالوں کے جواب کو دینے پر ہمیں قدرت حاصل ہوگی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذی، وہی ہستی ہے خلق لکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے وہ صرف اور صرف اس کے اندر انسان کے لیے فائدے ہی رکھے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کج بحثی جو کرنے والے کہ اچھا پھر سانپ کا کیا فائدہ ہے؟ خیر، اب سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا کہ سانپ کے بھی فائدے ہیں، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے انسان اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ سانپ کا زہر بھی کسی فائدے میں لایا جا سکتا ہے یا کوئی اس سے میڈیسن بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک سادی سی بات کہ جیسے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ بے نمازی شخص پر قبر میں ایک اژدہا کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اب انسان نے نہ دیکھا ہوتا تو کیسے سوچتا کہ اژدہا کیا چیز ہوگی یا سانپ کیا چیز ہوگی؟ جیسے 99 سانپوں کا بھی ذکر آیا کہ وہ گناہ گار پر مسلط کر دیے جائیں گے قبر میں۔ تو فائدہ صرف یہ نہیں کہ انسان بس اس کو چیز کو اپنے پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔ آگے ہے ثم استویٰ، پھر ارادہ کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، اور پس برابر کر دیا، سبع سماوات، ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اب اگلی آیات میں خلافت کا بیان ہے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو۔ نائب کا کام ہے کہ جو بادشاہ کا حکم آئے وہ اس کو نافذ کروائے۔ یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے خود کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے، اور اب جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر عمل کرے، اور جو جہاں واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنی بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے کہ اس کا نام اجتہاد ہے، غور و فکر کرے، اور جو بات دین کے روح کے قریب ہو اس کو اختیار کر لے۔ یہی رشتہ ہے اللہ اور انسان کے درمیان۔ یہ رشتہ ہر انسان اور اللہ کا ہے، مگر جو خود حاکمیت کا دعوے دار ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کی جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی زندگی گزارنے کی، ان کی پیروی نہیں کرتا، تو پھر وہ باغی ہے۔ اب اس انسان کو ایک دم سزا تو نہیں ملتی، مہلت ملتی ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، مگر وہ اپنی خلافت سے محروم ہو گیا۔ یعنی مختصر یہ کہ جو اللہ کو اپنا حاکم مطلق مانے، خلافت کا وہی مستحق ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ پاک نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ایسی مخلوق بن رہی ہے جو زمین میں جا کے فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ تو مفسرین اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کی حکومت تھی، مگر وہ لوگ اتنی قتل و غارت اور فساد میں پڑ گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے ان کو ختم کروا دیا۔ دوسرا یہ کہ جب حاکم کا لفظ استعمال ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جو کہیں جھگڑا اور فساد ہو تو وہاں پر فیصلہ کروایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں شاید دیکھ لیا ہوگا کہ ایسی ایک مخلوق بنائی جائے گی کہ جو دنیا پر فتنہ برپا کرے گی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک، کیا ہم لوگ کافی نہیں ہیں جو ہم دن رات آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک
بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ کی طرح، جہاں پہ فرشتے دن رات طواف کرتے ہیں، اور اتنی تعداد میں فرشتے ہیں وہاں پر کہ اگر ایک فرشتہ اس کا طواف کر لے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ ٹھیک ہے جو فرشتوں کا خمیر اللہ نے جس چیز سے اٹھایا اس میں خواہشات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر خواہشات ہوں گی اور قابلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی کہ جب وہ اپنی خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میری فرمانبرداری کرے گا تو میں جانتا ہوں کہ پھر اس کا کیا مقام ہوگا، وہ فرشتوں سے بھی اپنے قابلیت میں بڑھ جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر وہی انسان جس کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اگر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اپنے نفس کا غلام ہو جائے گا، تو دنیا میں وہ جانوروں سے بدتر ہوگا، جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا اسفل سافلین، یعنی اس درجے تک وہ گر جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا نخواستہ ہم اپنے مقام سے تو نہیں گر رہے۔ آج سے پہلے ہم نے جو زندگی گزاری اللہ پاک اس کو معاف کرے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے اللہ سے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچائے جس مقام پر ہمیں اللہ پاک دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اس کے لیے پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گی دوبارہ کہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ ان کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مقام سے مت گریں۔ اللہ نے کہا کہ جوڑنے والا بنے، تو آج اپنے ارد گرد جتنے رشتے ہیں ان کو جوڑیں، اپنے گلے شکوے دور کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس دنیا میں ہمارا صلح صفائی اور اتفاق کے ساتھ گزر جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔